ناظرین محترم، اب ہم اس موضوع کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں کہ اس دنیا میں کم و بیش چھوٹے بڑے 4000 مذاہب موجود ہیں۔ یہ کیسے وجود میں آئے، اور اگر ہم بات کریں کہ ان 4000 مذاہب میں انسانوں کی میجورٹی کن مذاہب کی پیروکار ہے، تو اس میں چند بڑے مذاہب شامل ہیں۔ سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد کرسچینٹی یعنی کہ کرسچن یعنی کہ عیسائی، اس کے بعد ہندوازم یعنی کہ ہندو، اس کے بعد بدھزم یعنی کہ بدھسٹ، اس کے بعد یہودی یعنی کہ جو جوڈازم کو مانتے ہیں یعنی کہ جو جیوس ہیں، اس کے بعد سکھزم یعنی کہ سکھ جو ہمارے بھائی ہیں۔ یہ وہ چند بڑے مذاہب ہیں جن کے پیروکار بلینس میں موجود ہیں اور اپنے مذاہب کی دفاع اور ترقی میں مشغول ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے مذاہب کیسے وجود میں آ گئے؟ میں اس کا جواب بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک پرنسپل نے ایک ہی کورس کی اصل کتاب دی ہے سب اسٹوڈنٹس کو۔ ہر کلاس میں وہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنی مرضی سے نوٹس چینج کر دیے، یعنی کہ اس کتاب میں چینجنگ کر دی۔ کچھ نے کچھ چیپٹرز ہٹا دیے اور نئے ایڈ کر دیے۔ کچھ نے اپنی لینگویج اور کلچر کے حساب سے کتاب کا مطلب بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اصل کورس ایک تھا، لیکن ہر کلاس اپنے اپنے ورژن کو اصل سمجھنے لگ گئی۔ پرنسپل نے بار بار نئے ٹیچرز بھیجے تاکہ اصل پیغام سمجھائے، مگر اسٹوڈنٹس نے پھر بھی چینجنگز کر دی۔ اب اس مثال سے آپ کیا سمجھے؟ اللہ رب العزت نے ایک ہی مذہب، ایک ہی دین اور ایک ہی مقصد تمام انسانوں کے لیے اتارا، بار بار اپنے پیغمبر بھیجے اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہم انسانوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بھیجی گئی کتابوں میں تحریف کرنا شروع کر دی، ان کتابوں میں چینجنگز کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے ہمیشہ ایک ہی دین بھیجا، یعنی کہ اسلام۔ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ پیغام آسمان سے زمین کی طرف بھیجا، لیکن ہم انسانوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی بقا کے لیے اس پیغام کو بار بار چینج کیا۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام تر انبیاء کرام نے ایک ہی میسج انسانوں تک پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ہم انسانوں نے اپنی ذاتی مفاد، اپنے فائدے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس مقصد کو چینج کیا بار بار۔ اللہ رب العزت نے ایسی تھوڑی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ کامن بک تو ایک ہی ہے نا، یعنی کہ قرآن۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں آئی اس دنیا میں، تورات، زبور، انجیل، یا پھر وہ صحیفے جو انبیاء کرام پر نازل ہوئے، اگر ان میں چینجنگز ہو بھی گئی تو یہ جو آخری کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جس کتاب کے احکامات کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور اس کتاب کو لفظ آخر کہا ہے، تو اس میں تو کبھی چینجنگز ہو ہی نہیں سکتی، نہ آج سے پہلے کبھی ہوئی، نہ آج کے بعد کبھی ہوں گی۔ تو جب یہ ایک واضح چیز ہمارے پاس موجود ہے، ایک واضح مثال ہمارے پاس موجود ہے، اس پوری کتاب کا خلاصہ انسان ہے، انسان کو کس طرح بہتر بنانا ہے، انسان کو کس طرح اچھا بنانا ہے، انسان کی بقا کس طرح ہوگی، قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس میں چینجنگز کی، کچھ نے انجیل میں چینجنگ کی، کچھ نے تورات میں چینجنگ کی، کچھ نے زبور میں تحریف کی، زبور میں چینجنگز کی، کیونکہ یہ کتابیں تو موجود تھی، ان کتابوں کے احکامات بھی موجود تھے، لیکن ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی ہی کتابوں میں تحریف کی، کس بحاف پر؟ اپنے فائدے، اپنے مفاد، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 4000 مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ اس سوال کا کامن جواب تھا
اگر میں ایز اے مسلم اسکالر بات کروں تو بڑا تفصیل طلب یہ سوال ہے، لیکن میں نے فی الحال اس سوال کا مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ باقی انشاءاللہ تفصیلات جو بھی ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔